صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ والوں میں ایک صحابی، ان کا گھر سب سے زیادہ دور تھا اور سب سے پہلے نماز میں پہنچتے تھے، سب سے پہلے نماز میں پہنچتے تھے، اور ہمیں پتا تھا کہ مدینے کی زمستانی راتیں اور راتوں کو ٹھنڈی ہواؤں کے جھپیڑے اور راتوں کا اندھیرا اور زمین کا نشیب و فراق اور زمین میں سانپ اور بچھو کی کثرت سے ہونا، اب یہ صحابی مغرب اور عشاء میں جو ہے اور تہجد میں پیدل چل کر آتے ہیں اور راتوں کی ہواؤں سے کہ کتنا، اب ان کے پاس رضائی ہیں اور ہماری طرح یہ واش کٹن تو تھی نہیں، یہ اس کو سہتے ہیں اور پیدل کتنی ٹھوکریں کھاتے ہیں، اور دن کی جون جولائی کی مدینے کی گرمی ہے، اب وہ آ رہے ہیں تو کسی نے ہمدردی میں کہا لو اشتریت حمارا، اگر آپ گدھا کوئی خرید لو تو کم از کم اس پہ سوار تو ہو جاؤ گے، اور گدھے پر چلو گے تو جلدی بھی پہنچو گے، اور گدھے پر پہنچنے سے حشرات الارض سے بھی امن ہو جائے گا، کیوں ایسا نہیں کر لیتے؟ بعد میں چلو گے جلدی پہنچ جاؤ گے تکبیر اولا۔ لیکن وہ ایسے سمجھدار تھے کہ کیا کہہ رہے ہو، یہ معاملہ کس سے ہے؟ یہ میرے رب سے ہے، میں نے تو اپنے رب کے خزانوں سے لینا ہے، میں ایسے ہی وہ گدھا نہیں خرید سکتا، ایسی بات نہیں، میں خرید سکتا ہوں اور مجھے یہ ساری آسانیاں معلوم ہیں، لیکن میں تو اپنے رب سے سودا کر رہا ہوں، یہ زیادہ وقت کا لگنا اس کا ثواب ملے گا، یہ قدم اٹھنا اس کا ثواب ملے گا، یہ زمستانی ہواؤں کے تھپیڑے اس کا ثواب ملے گا، ٹھوکریں اس کا ثواب ملے گا، قدم قدم پر مجھے نیکی ملے گی، میں تو اللہ کے خزانوں سے اپنے لیے لے رہا ہوں، کیا میرا ثواب کم کرتے ہو؟ اللہ کے رسول کو خبر ہوئی، اللہ کے رسول خوش ہوئے اور کہنے لگے میرے اللہ نے میرے اس صحابی کے لیے سارے یہ ثواب لکھ دیے ہیں، اور وہی تو ہماری منزل تو یہ راستہ ہے، ہماری منزل تو اس راستے کی مشقتیں ہیں۔ اب صحابہ کرام یہ کہہ رہے ہیں گدھا خرید لو، لیکن وہ صحابہ کیا اللہ نے ان کو ذہن دیا اور اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں۔ مسجد کے آس پاس کچھ گھر خالی ہو گئے، بنی سلمہ دور رہتے تھے، وہ بڑے خوش ہوئے، ہم بھی بہت خوش ہوتے ہیں، مسجد بھی بالکل قریب ہے، فلاں بھی بالکل قریب ہے، بس آسانی آرام کوئی مشقت نہ ہو، اور بھائی یہ مشقت اللہ کے لیے ہے، آپ کے ایک پسینے کا، ایک ایک سانس چڑھنے کا اور ایک ایک سکھ کا قیامت میں اللہ کتنا بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو بنی سلمہ کے دیکھا زمین مدینے کے آس پاس گھر خالی ہو گئے، انہوں نے چلو بھائی پورا قبیلہ مسجد کے آس پاس گھر لے لو۔ اللہ کے رسول کو پتہ لگا کہ میرے صحابہ اپنی آسانی اور وقت کم کے لیے یہ مسجد کے قریب آ رہے ہیں، تو یہ ثواب میں کمی ہوگی۔ فرمایا بنی سلمہ دیارکم تکتب آثارکم، اپنے انہیں گھروں میں رہو، تمہیں پتہ نہیں میں نے بتایا ہے کہ تمہارے ایک ایک قدم کو تمہاری نیکی بنا کر لکھا جاتا ہے۔ تو بھائی نماز، تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم ملا اللہ کے امر میں اسری بعبادی لیلاً، رات کو لے کر نکلو۔ اب ظاہر یہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں فرعون پکڑے نہیں، لیکن معاملہ اتنا نہیں تھا، اللہ تو عرش پر کہ میں اپنی قدرت کو ظاہر کروں گا۔ اب رات کو چلے، اب موسیٰ علیہ السلام کو تو تیز رفتاری سے چل رہے تھے، اللہ وہ راست دکھاتے کہ فرعون ان کی گرد کو پہنچ سکتا، ہاتھ ملتا رہ جاتا، بڑے سمجھدار تھے، اور اللہ کے نبی نے کتنا کام کیا، ان کو لے کر نکل گئے۔ اللہ نے فرمایا نہیں میں اپنی قدرت دکھاؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو لے آئے بحر قلزم پر، اب رفتار ختم، راستہ بند، رک گئے، آپس میں باتیں ہونے لگی، اور ادھر جب فرعون وہ اٹھا اور اس نے دیکھا بہت باتیں ہوئی، وہ اپنی فوجوں کو لے کر قوم کو لے کر چلو اپنے غلاموں کو پکڑ کر دوبارہ لائیں گے۔ آسمان اور زمین کے نقشے یہ فضائیں کیا دیکھ رہی ہیں، یہ کیسا حکم ہے؟ اور قوم نے کہا فلما ترى الجمعان، جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، قال اصحاب موسیٰ، قوم موسیٰ چیخ پڑی اے موسیٰ ہمیں لا کر پھنسا دیا۔ اب چاروں طرف سے قابو آ گئے، کوئی راستہ نہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو پتہ تھا اللہ کا وعدہ ہے، جو اللہ سے ڈر کر اللہ کے امر کو پورا کرتا ہے، ساری عقلیں یہ کہیں کہ راستہ نہیں ہے، اللہ راہ نکال کر دکھائیں گے۔ بھائی ہم نے پوری دنیا کو یہ بتانا ہے، کن چیز سے پریشان ہو، کس چیز سے ڈرتے ہو؟ کیا تمہارا اللہ نہیں ہے؟ تقوی والی زندگی اختیار کرو، یہ بیماریاں، یہ پریشانیاں اور یہ ڈرانے والی طاقتیں اور یہ جراثیم اور یہ وبائیں، معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اصحاب موسیٰ علیہ چیخ پڑے اے موسیٰ وہ آ گئے اور ہم تو پکڑے گئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، کیا کہتے ہیں کلا
بالکل گھبراہٹ نہیں. اے موسیٰ، اے میرے قوم، ہرگز نہیں، گھبراہٹ نہیں، یہ یقین، بڑے اطمینان سے تم جو کہہ رہے ہو یہ غلط ہے. کیوں کہ میں نے اپنے رب کے حکم کو مانا ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، ان ہلاکتوں میں ہمیں راہ نکال کر دکھائے گا. اور ایسی راہ نکال کر دکھائی. ساری سائنس اور ساری دنیا کی کائنات، ان کی عقلیں اس کے سامنے زیر ہے. اے موسیٰ، کیا ہے آگے؟ سمندر اور چھاپے مارتے ہوئے موجیں اور پیچھے دشمن، بیچ میں میری کمزور قوم جو کب سے ظلم کی چکی میں پھنسی. اے موسیٰ، یہ ایسا آج یہاں بھی مارو، لیکن مارنا کس کے امر سے ہے؟ اللہ کے امر سے. اللہ کے امر سے مارا. یہ سمندر کی موجیں اور یہ پانی جس کی فکر بھی بہنا ہے، اللہ نے چٹان کی طرف خشک کیا، سمیٹ دیا. سمیٹا تو بیچ میں 12 راستے بن گئے، اور 12 راستے بنے. وہ کیچڑ جس نے سورج کی کرن نہیں دیکھی وہ پتھر سے زیادہ سخت ہو گیا. اور کیوں کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے والے، ابھی تو ان کی تربیت ہو رہی ہے، یہ صبر اور توکل پر آئے ہیں، نماز پڑھی ہے، ابھی بھی دل کتنے پریشان ہیں، لیکن ان کے لیے اللہ نے بحر قلزم میں 12 راستے، 12 قوم ہیں تو 12 راستے، 12 قومیں ہیں تو 12 راستے. اب وہ قوم اتنی جذبات، ایسی بے صبری جب داخل ہوئی جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے. موسیٰ، وہ ہمارے باقی 11 قبیلوں کا کیا حال ہے؟ ہمیں تو نہیں دکھ رہے، کہیں وہ ایسا تو نہ وہ ڈوب جائیں، ہم نکل جائیں. اے اللہ، ان کو دکھا دے. انہی چٹانوں میں کھڑکیاں بنی اور 12 ہر قبیلہ دوسرے 11 قبیلوں کو دیکھتے ہوئے گزر رہا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کا آخری آدمی سمندر کے اس کنارے پار اوپر آ گیا اور فرعون پیچھے آ رہا ہے، اور فرعون ارادہ کر رہا ہے، بلکہ اس کے گھوڑے کو احساس ہو گیا تھا کہ خطرہ ہے. وہ اڑ رہا تھا. بہرحال روایتیں اس میں ہیں. فرعون جب آنے لگا تو اب موسیٰ علیہ السلام کے دل میں آیا کہ عصا ماروں تو جس عصا کے مارنے سے 12 راستے بنے، اسی عصا کو مارنے سے پانی پھر جاری ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا نہیں، وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا. اب عصا نہ مارو، عصا نہ مارو، یہ تو میرا حکم تھا. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا. سمندر کو ایسے ہی کھلا نمرود اور فرعون کے لیے چھوڑ دو تاکہ وہ اس میں آ جائیں. اب ظاہری طور پر تو قوم پریشان کہ فرعون نے بھی کہا، او میرے قوم، یہ راستے میرے لیے بنے تھے، چلو ان راستوں میں اور پکڑو ان مجرموں کو. اور وہ اندر آ گئے اور زمین آسمان کی آنکھ دیکھ رہی ہے. جب آخری آدمی اندر آیا تو بغیر عصا کے مروائے اللہ نے اپنے حکم سے پھر پانی کو چالو کیا، اور پوری قوم غوطے کھاتے ہوئے، چیخو پکار کرتے ہوئے اور لاشیں بن کر سامنے تیر رہی ہیں. چند لمحات میں اللہ نے ایمان والے نبی کی بات سے ماننے والے کے دشمنوں کو بھی کیسے ختم کیا، اور دشمنوں کو ختم کر کے کیسے ان کے دل کو ٹھنڈا کیا، اور فرمایا جاؤ اب ملک و مصر تمہارے لیے خالی ہے، تم نے نبی کی بات کو مانا. ایسے ہیں اللہ کے فیصلے جو ایمان والوں کے لیے آتے ہیں. صحابہ کرام کہتے ہیں جب اللہ کا پیغام لے کر اترتے تھے تقوی والی زندگی تھی، تقوی والی زندگی تھی. ہم میدانوں میں ہمیں جتنی دیر میں اونٹنی کا دودھ دوہنے والا کھڑے ہو کر دودھ دوہتا ہے، اور جانوری کی یہ فطرت ہے کہ وہ دودھ کو چڑھا لیتا ہے، ہم خشک ہو جاتے ہیں تو برتن رکھ کر اس کو سہلانا پڑتا ہے، اور وہ پانی سے سہلا کر پھر دودھ آ جاتا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. یہ چند منٹ لگتے ہیں. فرمایا کہ اس کا یہ دودھ دوہنے کے لیے وقفہ تو ہمیں میدانوں میں اتنا ہی وقفہ ملتا تھا، اور ہم جب دشمن کے لیے آگے بڑھتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ دشمن بھاگنا شروع ہو گیا، اور اللہ نے ہمارے لیے فتح کے دروازے کھول دیے. یہ سب چیزیں ہیں، لیکن یہ اللہ سے کروانی ہے، اللہ کریں گے. اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر یہ بستیوں والے اور جہاں ایمان اور تقوی والے ہوتے تو زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے. اور اس امت کے لیے وعدہ ہے جو ہمارے دین کی مدد کرے گا ہم اس کی مدد کریں گے، اور جب ہم مدد کرنے والے ہو جائیں کائنات کی کوئی طاقت ان کا بارش بگاڑ نہیں کر سکتی. تو حضرت ابوبکر نے کیسی زندگی کو اپنایا، اتنا تنخواہ ان کی مقرر ہوئی. فرمایا انتقال کے وقت انہوں نے کہا، اپنے صحابہ کو بلایا کہ دیکھو میری کچھ زمینیں ہیں اور وہ زمینیں تم بیچ دینا، اور اتنے سال میں اتنے مہینوں کا وظیفہ جو مجھے ملا جمع کرنا. حالانکہ وہ تو مشورے سے مقرر کیا گیا،
اور دن رات مسلمانوں کے کام میں لگے ہوئے، اور کیسے فتوحات شروع ہوئی، اور اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد کیسے اللہ نے بادشاہ کو پلٹا اور کیسے صحابہ مجتمع ہو گئے، اتنا دن رات کام کیا۔ فرمایا کہ میرے زمینوں کو بیچ دینا، اس کے جو پیسے آئے تو جتنی تنخواہ میں نے لی ہے وہ ساری کی ساری بیت المال میں واپس کر دینا۔ میں نہیں چاہتا کہ میں اللہ کے سامنے پیش ہوں اور میں نے میرے حصے میں مسلمانوں کے بیت المال سے لیا ہوا مال ہو، وہ میں سب ادا کرنا چاہتا ہوں اور اس کا اجر تمہیں اللہ سے دوں گا۔ اس لیے تربیت ہے اللہ کے راستے میں، صرف نکلنا نہیں ہے، پیسے جمع کیے نکلنے، دعوتیں قبول کر لی اور بڑے مزہ آیا، اور وہی تربیت ہے، یہ ایک نظام ہے۔ فرمایا نبیوں والے جذبات سب کچھ اپنا لگا دیں گے، مارے سہلیں گے، لیکن منہ سے کبھی غصے میں بد دعا نہیں نکلے گی، اور کبھی ہم ان کی چیزوں کی طرف ہمارا جی نہیں للچائے گا، بلکہ مارنے والوں کے لیے راتوں کو اٹھ کر ہم دعائیں کریں گے، اے اللہ یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، یہ ہم تیرے نبی کی امت میں ہیں، انہوں نے جو کچھ کیا ہم نے معاف کیا، اے اللہ ان کو ہدایت کی دولت عطا فرما دے۔ یہ ایسے نہیں کہ جمع ہو گئے اور 3 دن کے لیے نکلی، یہ پوری تربیت ہے۔ یہ اللہ کے رسول تو ہمارے بازاروں نے، ہمارے گھر کے ماحولوں نے، آج ہمارے گھروں کا ماحول کیسا ہے، یہ کیسے پاکیزہ ماحول ہوتے تھے۔ مسلمان کی تربیت تو ماں کی گود سے شروع ہوتی ہے۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان جو دنیا میں آیا، لیکن کیسے گھرانے میں کہ ماں بھی کلمے والی ہے اور باپ بھی کلمے والا ہے، اور یہ مسلمانوں کا گھرانہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پاکیزہ بن کر زندگی گزارے گا۔ سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دی گئی، یہ اذان اللہ کے سارے وہ دعوت والے کلمات ہیں کہ شیطان ان دعوت کے کلمات کی آواز شروع جب ہو جائے فضاؤں میں نہیں ٹک سکتا، وہ بھاگتا ہے اوپر کی طرف، بلکہ وہ زور سے ہوا کو خارج کرتا ہے، اذان کے کلمات میرے کانوں میں نہ پڑیں، اس لیے مجھے ہلاک کر کے رکھ دیں گے۔ اس لیے اذان کے کلمات اس بچے کے کان میں کہے جا رہے ہیں، کیونکہ ماں باپ اس بچے کی نشو و نما اللہ اکبر کی بنیاد پر اور اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدانیت کی بنیاد پر اور نماز اور عبادت کی بنیاد پر اور اس راستے سے اللہ سے کامیابی دینے والا بنے گا۔ وہ کتنے خوش قسمت ماں باپ ہیں جو بچے کی ایسی تربیت کریں، اس کی نماز اور دعائیں اور اس کا تقوی ایسا ہو کہ اللہ کے سامنے وہ ہاتھ اٹھائے، آسمانوں سے اس کے لیے اللہ اس دعاؤں کی قبولیت کی صورتیں پیدا فرما دے۔ یہ ہیں اصل ماں باپ، اور ماں باپ یہ بچوں پر رحم کرنے والے اور بچوں کی یہ تربیت کرنے والے۔ کچھ دنوں پہلے سنا ایک بہت بڑے شہر اور بڑے ان کے کارخانے، بڑی تجارت کی ان کے جو ہے ٹھکانے بچوں کے لیے چھوڑ کے گئے، نماز جنازہ پڑھ کر ابھی دفنانے کے لیے جا رہے کہ میراث پر جھگڑا ہوا اور بھائیوں میں گولیاں چل رہی۔ اور وہی ماں باپ کتنا، یہ مسلمان ماں باپ کی گود میں بچے کا آنا یہ اس کی کتنی خوش قسمتی کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو اگر بگاڑو گے تو اے ماں باپ تم اس بچے کو بگاڑو گے۔ اللہ نے اس کو فطرت اسلام پر پیدا کیا اور اللہ کے نظام میں اس کو اذان کے اور اقامت کے کلمات سنائے گئے۔ اگر یہ ماں تقوی والی ہوتی تو یہ تو حمل کے وقت میں قرآن کی تلاوت اور نمازوں کا اہتمام، اور یہ ماں پاکیزہ ہے تو باوضو رہ کر بسم اللہ سے بچے کو دودھ پلانا۔ اگر یہ ماں بچے کو سلاتی ہے تو دائیں کروڑ پر، یہ ماں بچے کو نہلاتی دلاتی ہے، کپڑے پہناتی ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے پسندیدہ طریقے کے مطابق، اور بچہ جب بولنا شروع کر رہا ہے تو ماں کی کوشش سب کے پہلے یہ اللہ کا نام لے، اور بچہ جب کلمات کہنا شروع کرے تو یہ ماں اس کو لا الہ الا اللہ سکھائے۔ یہ بچے کی تعلیم تو ماں کی گود سے شروع ہوتی ہے۔ ہاں یہ اذان کے کلمات تعلیم وہ نہیں ہے جو ABCD اور الف بکر انار بے بکری، وہ ہے تعلیم، یہ ہے جو ماں کے گود میں۔ اور جب بچے نے لا الہ الا اللہ کہا، اب بچہ ماں بھوک لگی ہے، ماں سر میں درد ہو رہا ہے، ماں میں بیمار ہوں، ماں میرے، تو یہ پہلا ایمان والا بیٹا بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور شفا دینے والے کون ہیں؟ ماں کے یہ بول اس بچے کے دل میں ایمان کی وہ روشنی پیدا کر دیں گے کہ یہ بچہ پھر دائیں بائیں، پھر یہ ڈاکٹروں کے پیچھے دوائیوں کے پیچھے نہیں، یہ مسائل معلوم کر کے سنت کے طریقے پر کر جائے گا، لیکن یہ یقین بنا کر جائے گا کہ دوائیوں میں فائدہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کی ایمان والی ماں نے اس کے دل میں ایمان کا بیج بویا ہے۔
اور یہ سننے اس تربیت کے لیے گھروں میں اسباب ہونا، یہ ہم تو فقیر ہیں، ہم تو جھوپڑی والے ہیں، ہمیں تو کھانے کا کچھ نہیں ملتا، ہمارے پاس تو کپڑے پورے نہیں ہیں، ہم تو خود مانگ رہے ہیں، بچے کی کیا تربیت کریں؟ اللہ نے سب باتوں کی نفی کر کے کہہ دیا، دیکھو میری بندی ہاجر علیہ السلام جوان عورت ہے، نبی کی بیوی ہے، گود میں دودھ پیتا بچہ ہے، کتنا سعادت اندر بچہ جس کی پیٹھ میں میرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، میرے حکم پر اس کے خالد ایسی وادی میں کہ سینکڑوں میلوں سے ہلاکتوں کے نقشے تو ہیں، آبادی کا کوئی نقشہ نہیں، وادی غیر ذی زرع میں اس بچے کو ماں کے حوالے کر کے اور جو ہے تھیلے میں کھجوریں جو بچ گئی تھی مشکینے میں پانی دے کر گئے۔ بیوی نے پوچھا، ابراہیم کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ میں نے راستے کے دشت اور میدان بھی دیکھے ہیں، میں نے راستوں کے سنگلاخ پہاڑ بھی دیکھے ہیں، اور میں نے یہاں کی گرمی اور ان پہاڑوں کی اونچائی اور کھا جانے والی علیحدگی بھی دیکھی ہے، کہاں چھوڑ رہے ہو؟ کیوں چھوڑ رہے ہو؟ کس کے حوالے کر رہے ہو؟ خاموش ہیں۔ اور تھوڑی بہت بات پھر وہ عورت خود کہتی ہے کہ یہ تو اللہ کے امر سے ہی کر سکتے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ امرک بہذا، اتنا تو بتا دیں کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا؟ سب سے بھی اشارہ کیا اور منہ سے بھی کہا ہاں اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اس عورت کے پاؤں جم گئے اور زبان سے نکلا، پھر تشریف لے جائیے، پھر میرا رب مجھے اور میرے بچے کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس قصے کو حدیثوں میں بیان کر کے اور قرآن کی تفاسیر میں بیان کر کے اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں، اگر ماں تربیت کر سکتی ہے تو ایسے عظیم الاسبابی میں اور ایسے اکیل پن میں ماں اور بچہ اور اوپر آسمان نیچے زمین یہ ایسی تربیت کر سکتی ہے کہ جب اللہ کے نبی کو حکم ہوتا ہے کہ بچے کی گردن پہ جو ہے چھری پھیر دو، ہم تو بچے کو بھائی دین پڑھا دو، نہیں جی دین پڑھائیں گے تو بچے کا مستقبل کیسا ہوگا؟ بچے کو اللہ کے راستے میں بھیج دو، کیسے اس کو بھیجیں؟ بچے کو کہا نہیں جی دنیا کتنے بہانے ہیں۔ اللہ نے یہ عورت سارے اسباب کے نہ ہوتے ہوئے جب اللہ نے حکم دیا کہ بچے کے جو ہے گردن پر چھری پھیرو، اس کو کپڑوں کی ضرورت تھی آپ دور، اس کو بیماری میں دوا کی ضرورت تھی آپ نے نہیں دیکھا، وہ تو ماں کو اللہ نے اس کی قربانی پر آب زمزم دیا، جو ساری انسانوں کے لیے اللہ نے ماں کو زمزم معاشری بدا، جس کے لیے پئیں گے اللہ ان کی بیماریاں ان کی حاجتیں پوری کریں گے، وہ اس خاندان اس بیوی اور بچے کی قربانی سے، اور حکم ملا ہے اس کے گلے پر چھری پھیرو، اللہ کا امر، چھری وہاں سے لی اور لے کر آئے، بیوی سے کہا کہ بچے کو تیار کرو، کیونکہ خلیل اللہ تھے اپنے دوست سے ملانے کے لیے لے جانا ہے، تو بیوی نے تیار کر دیا اور وہ لے کر پہاڑوں کے دور جہاں آج کل مرغا خانہ وہاں لے کر گئے، بچے کو سامنے کھڑا کیا اور چھری نکالی اور کہا بیٹا میں تیرا باپ ابراہیم۔ تو کوئی نہیں کہ کہاں تھے آج تک، کیوں مجھے نہیں پوچھا؟ کیسے نہیں، ماں کی تربیت ایسی تھی۔ اچھا ابا آپ کیا بات ہے؟ کہا اللہ کا ایک امر ہے تمہارے بارے میں ملا ہے اور میں نے وہ پورا کرنا ہے۔ بیان بتائیے؟ کہ دیکھو یہ چھری 3 دن سے اللہ خواب دکھا رہے ہیں کہ اس چھری سے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اور نبی کا خواب اللہ کا امر ہے، پکی بات ہے کہ اللہ کا حکم آ گیا تمہاری گردن میں چھری پھیرنی ہے، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ کون سا اس ماں کے لیے گھر بنایا تھا؟ کون سے اس کے لیے کھانے پینے کے انتظام کیے تھے؟ کتنے جوڑے بچے اور ان کے لیے عیدوں پر بقرعید پر بھیجے تھے؟ کتنا سارا سامان تھا قربان کے؟ اللہ بتا رہے ہیں دیکھو تربیت اتنی آسان اور اتنی فطری چیز ہے، جب حاجر علیہ السلام نے ایسی فطرت کی تو اتنی نعمتوں میں ہوتے ہوئے تمہارے گھر کی عورتیں اپنے بچوں کی تربیت کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ قرآن کی نظر اس کو کیسی اس بچے کی تربیت ہوئی تھی؟ باپ اللہ کا نبی، اللہ کے نبی سے پیچھے ہٹنے والا نہیں، اور میری گردن پر چھری پھیرنا لب کے اور کالے پیارے ابا جان، اس ننھی سی جان کو گردن کو تن سے جدا کرنا دیر کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اللہ کا امر پورا کیجیے، اپنے بچے کو اللہ کے امر کے لیے پیش کرنے والا پائیں گے۔
علماء فرماتے ہیں فنظر ماذا ترى، آپ تم دیکھو کیا خیال ہے. یہ نہیں تھا کہ بچہ انکار کر دے گا، ہم تو کہتے ہیں اللہ بچہ نہیں مانتا، بس میں نہیں جا رہے اللہ کا راستہ، گھر والے راضی نہیں ہیں. تو چھوٹے سے بچے نے کہا میں تو آپ کے بغیر رہ نہیں سکتا، چلو. کیا یہ بہانے، کیا یہ ہماری تربیت ہے؟ ابا جان کیا بات، کتنے پیارے عربی کے الفاظ جو اللہ نے کہلوا کے قرآن میں اتارے. جتنی کیجیے آپ اپنے بچے کو اپنی جان پیش کرنے والا سبب کیا ہے؟ اللہ کے حکم پر اپنے آپ کو جمانا، اور جو ناگواری اس کو ختم کر جائے گی میں برداشت کروں گا. روایتوں میں تفصیل ہے. ابا جان آپ نے گردن کاٹنی ہے، اپنی آنکھ پہ پٹی باندھے. میری گردن کاٹنی ہے، میری آنکھ پہ بھی پٹی باندھے. میرا چہرہ زمین کی طرف کرے، بدھی سے مجھے کاٹے. ایسا نہ ہو کہ تکلیف کے سے جب میں پھڑکوں اور میں ہلوں اور آپ کا ہاتھ رکے، میری اور آپ کی آنکھیں چار ہو جائیں اور آپ کا ہاتھ رکے. میں یہ نہیں چاہتا میری آنکھیں زمین کی طرف ہوں، آپ کی آنکھوں پر پٹی بنی ہوئی ہو. چلا رہے ہیں، اللہ نے حکم دیا، بال بھی بیگا نہیں کر سکتے، چھری کاٹ نہیں رہی، چٹان کو ہمارا وہ ٹوٹ گئی. اور تھوڑی دیر بعد اللہ نے آسمانوں سے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور وہ بیٹا لے کر آئے اور بغیر ابراہیم علیہ السلام کے احساس ہوئے ابراہیم اسماعیل کو نکال لیا اور بیٹے کو بھی نیچے ڈال دیا. ابراہیم نے اچھا کھاد کٹی اور رگیں کٹ رہی ہیں، خون کی فواریں ہاتھوں کو پڑ رہی ہیں اور گردن کٹ چکی. ایسا تیرا شکر ہے، تیرا امر پورا ہوا. اے ابراہیم دیکھو کہ صحیح تمہارے رب نے کیا کیا. جب آنکھیں کھولی تو جبرائیل علیہ السلام اور اسماعیل مسکرا رہے ہیں اور ذبح ہو چکا ہے. یہ واقعات ہے کہ مائیں گھروں میں تربیت، یہ تو ذہن کی بات ہے، یہ تو اندر کے بننے کی بات ہے. جب طبیعت ہی خراب ہو تو بہانے بہت ہیں، لیکن جب طبیعت اچھی ہو تو پھر تو کوئی بہانہ نہیں. بھائی آج اللہ نے کتنے اسباب دیے. کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچے کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جاتا ہے. 2 ارب مسلمان ہیں، ان کے گھروں میں آنے والے بچے ہیں، وہ کیا بن رہے ہیں، اللہ کے سامنے کیا کر رہے ہیں، وہ اپنی آخرت کیا بنا رہے ہیں. یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. تو بھائی گھر والوں کا ذہن بنانا اور گھر سے بچے کی تربیت کی ابتدا کرنا، ماں کی گود سے کس طرح اللہ نے وجنت ہے قرآن کی، اللہ نے ذکر کر دیا. یہ کتنا اونچا خاندان ابراہیم علیہ السلام، کتنا اونچا خاندان اسماعیل علیہ السلام، کتنی عظیم ہستی ہاجر علیہ السلام، کہ ان کی اس قربانیوں پر آج تک مدینے میں زراعت اور مدینے میں کارخانے اور مدینے میں کچھ نہیں، اور خرب انسانوں کی زندگی کے نظام کے چلنے کا اللہ نے ان کی قربانی سے یہ نظام چلا دیا اور ساری دنیا سے ساری خوراکیں اللہ نے وہاں مہیا کر دی. اے ابراہیم تم نے تو ہمارے حکم پر ایک بیابان اور جو ہے زندگی کے آثار سے محروم علاقے میں میرے کہنے پر اپنے بچے اور اپنی بیوی کو قربان کیا. آج سے لے کر قیامت تک خرب انسانوں کی زندگی کو میں یہاں سے چلاؤں گا. تو قربانیاں پڑھ کر قومیں بنتی ہیں. آج ہم قربانی سے ڈرتے ہیں. والذین جاہدوا فینا، قربانی کرنے والوں کی جو ہماری رضا کے لیے قربانی کریں گے ان کو البتہ سارے کے سارے راستے ہم دکھلا دیں گے. ابھی دعوت والا اتنا بڑا کام اور قربانی کوئی آئے نا، جیسے ہاں بھائی جماعت میں کوئی جاننے والے ہیں نا ہمارے، ایسا تو نہیں نیا ہے اور کسی علاقے میں بھیج رہے ہو، ایسا تو نہیں کہ وہاں ہمارا اسلام نہ ہو، ہمیں دودھ نہ ملے، ہمیں چائے کی پتی نہ ملے. یہ کیا سوچ ہے، یہ کیا ہماری زبانوں پر ہے. صحابہ کرام کیسے نکلے. قربانی شرط ہے، قربانی پر اللہ یہ کام اتنا عظیم ہے کہ کرنے والے قربانی کے ساتھ کریں گے، ان کا پچھلا دین جو ان کی زندگیوں میں ہے محفوظ ہوگا اور پھر اس قربانی کی برکت سے نکلنے کی برکت سے اللہ دین اور صفات میں ان کو کمال تک پہنچائیں گے. اور قربانی کر کے جن علاقوں میں پھر رہے ہیں اللہ وہاں سے گناہوں اور بے حیاؤں کی نوسطوں کو ختم فرمائیں گے اور لوگوں کے دلوں کو نرم فرمائیں گے. لوگوں کی زندگی میں جو تھوڑا سا دین باقی ہے وہ محفوظ ہوگا اور جو دین باقی نہیں ہے وہ اللہ زندہ کریں گے. اور صرف اتنا نہیں کہ وہ دین پر چلنے والے بن جائیں، ان میں سے ایک ایک اللہ کے راستے میں نکلنے والا بنے گا اور ایک ایک کے ذریعے اللہ کروڑوں انسانوں کو ہدایت دیں گے. اور یہ مجاہدے سے پہلے جانے والے قیامت میں سارا اجر اللہ اعمال نامے میں لکھ کر ان کو دے دیں گے. اللہ میں تو فقیر تھا، میں نے تو عالم بنا ہی نہیں، مجھے تو قرآن چند صورتیں ہی یاد تھی. یہ
اتنے حج، یہ اتنے علماء کا ثواب اور اتنے صدقات کا ثواب اے میرے بندے میرے عمل پر نکلے تھے۔ تم نے تو جو کچھ تھا وہ لگا دیا نا، تمہارے پاس جتنا ان کا اسی کو لے کر نکلے، جتنی استعداد تھی اسی حد تک گئے۔ میرے عمل کو سامنے رکھ کر تم نے زبان کو استعمال کیا، تمہاری اس محنت میں چھپایا ہوا تھا اتنے علماء کا عالم بننا، اتنے حفاظ کا حافظ بننا، محنتیں مشقتیں انہوں نے کی، اتنے حاجیوں کا حج کرنا اور اتنے لوگوں کا اللہ کے راستے میں نکلنا۔ میں نے اپنے خزانوں سے سب کو پورا پورا ثواب دیا اور سب کے برابر اے میرے بندے میں نے تم کو دے دیا، اس لیے کہ تم نے میری آواز کو سنا۔ انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کے لیے۔ کہ یہ بیج کیا ہے؟ گٹلی ہے، خوش گٹلی، اس میں کیا ہے؟ اللہ نے اس میں کروڑوں درخت اربوں پھل چھپائے ہوئے ہیں۔ تو کہاں ہے کہ نہیں اس کو زمین میں ڈالو، زمین میں ڈالا پودا نکلا، اس درخت بنا، درخت سے ہزاروں کو پھل نکلے، پھر ان میں ہزاروں گٹلیاں ہوئی، ان ہزاروں گٹلیوں سے ہزاروں درخت اور قیامت تک کا سلسلہ اس ایک گٹلی میں اللہ نے رکھا ہے۔ اے ایمان والے تیری زبان کے بول اور اللہ کے عمل کے لیے قربانی سے نکلنا، کروڑوں انسانوں کی زندگی کا بننا اللہ نے کس میں چھپایا ہوا ہے۔ جیسے اس مثال کو تم سمجھتے ہو اور بچہ بھی کہتا کہ ہاں یہ چند گھنٹوں کے بیجوں سے ایک ایک بیج سے ایک ایک دانے سے 100 دانے نکلیں گے اور پوری دنیا میں غلہ جائے گا، تو ایک ایک مسلمان کے ایک ایک قدم اور دعوت والے یہ بول اور قربانی سے ان کو مدین کیا ہوا، اس سے اللہ دنیا میں ہدایت پھیلائیں گے اور دنیا میں پھیلی ہوئی بے حیائی اور گناہوں کی نحوستوں کو ختم فرمائیں گے۔ کہ اسلام کی بنیاد حیا پر ہے اور اسلام کی بنیاد جو ہے سادگی اور قناعت پر ہے، اور باطل کی بنیاد بے حیائی پر ہے اور باطل کی بنیاد خواہشات والی زندگی پر ہے۔ اور یہ اللہ کا کام ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ نبیوں کو دیا جاتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے اس امت کو دیا ہے۔ انبیاء، نبوت اور رسالت، کتنا بڑا مرتبہ، کتنا بڑا درجہ۔ ساری روئے زمین کافروں سے بھر جائے تو ایک کلمہ پڑھنے والا اسے ان کے بادشاہوں سے، ان کے انجینئروں سے، ان کی فوجوں کے جنرلوں سے، ان کے بڑے بڑے زمیندار اور سرداروں سے ایک ایمان والا بہتر ہے۔ اور یہ دنیا ایمان والوں سے بھر جائے، ایک صحابی کا ایمان اور ایک صحابی کی قیمت زیادہ ہے۔ صحابہ جیسے انسان بن جائے تو ایک نبی کی قیمت اللہ کے ہاں ان سب سے زیادہ ہے۔ یہ نبیوں والا کام ملا ہے، نبیوں کی محنت سے کہ اتنے اچھے ہمارے پاس بیج ہیں اور ہم زراعت میں خود کفیل ہو کر دنیا کو پہنچائیں گے۔ اور بھائی اللہ نے تمہیں محنت دی، محنت میں تمہیں خود کفیل بنایا، اس محنت کو کرنے سے یہ تمہارے ایمان اور اعمال اور دنیا کے لیے امن کا روشنی یہ پوری دنیا میں پہنچے گی۔ امت مسلمہ دین پر چلنے والی بن جائے، دین کی محنت کرنے والی بن جائے، اللہ دنیا کو امن کا گہوارہ بنا دے، پھر نافرمان بھی امن کے سائے میں زندگی بسر کریں گے اور ان کی زندگیاں ان کے لیے ہدایت زندگی بدلنے کا ذریعہ بنے گی۔ یہ کام معمولی نہیں ہے بھائی، یہ نبیوں والا ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت سے ہمیں ملا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ دعوت کتنا بڑا کام، اور اس میں اس کو قبول کروانے کی نمازیں اور دعا کی صفت ہمیں دی کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ سے وعدہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ وعدہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ سے معاملہ ہے۔ اس لیے فرمایا تم نے یہ کلمہ پڑھا، اے ایمان والے تمہارے جان اور مال کو میں نے جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ یہ تو اللہ سے تم نے معاملہ کیا ہے۔ نماز میں یہ اللہ نے نماز کتنی بڑی صفت عطا فرمائی، یہ نماز زندگیوں کو پاک کرنے والی ہے، یہ نماز یہ دنیا آخرت کی حاجتوں کا پورا کروانے والی ہے، یہ نماز اس پر اللہ کی عزت کا وعدہ ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اور یہ نماز کیا خوبصورت اعمال کا گلدستہ ہے۔ ساتوں آسمانوں کے فرشتے، ایک فرشتہ قیام میں ہے، دوسرا فرشتہ جو ہے رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، قومے میں، ہر ایک کو ایک ایک عبادت کی اور سب کا مجموعہ بنا کر اللہ نے ایمان والے کو 2 رکعت کی صورت میں سارے فرشتوں کی کروڑوں سال کی عبادت 2 رکعتوں میں اور ساری عبادت جمع کر دی۔
اور ایک روایت میں نے پڑھا کہ نماز میں مسلمان فرشتوں کے سارے عمل کو کرتا ہے اور ایک عمل ایسا کرتا ہے کہ فرشتے وہ نہیں کر رہے، اللہ نے اس امت کو دیا، اور وہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کا پڑھنا اور قرآن کا پڑھنا۔ یہ نہیں آتا کہ فرشتے قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن مسلمان سورہ فاتحہ اور قرآن پڑھتا ہے، یہ اس سے اللہ نے مزید دیا۔ اور 50 نمازیں دی تھی، یہ بندے تو میرے عبادت کے لیے ہیں، نمازیں پڑھیں گے رزق میں پہنچاؤں گا، یہ وعدہ کیا ہوا تھا۔ وہ تو موسیٰ علیہ السلام نے اے نبی آپ کو نہیں پتا میں نے امتوں کو آزمایا، 9 دفعہ واپس کر کے 5 نمازیں رہ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا اور کم کر دو، حضور نے فرمایا اب تو مجھے بھی رب سے شرم آتی ہے کہ اپنی امت کے لیے 5 نمازیں لے جاؤں اور میری امت 5 دفعہ اللہ کے گھر میں نہ آئے، یہ میں لے جاتا ہوں، اب کم نہیں کرواتا۔ حضور 5 نمازیں لے کر جا رہے ہیں، اللہ کی طرف سے اعلان ہوا اے نبی میرے بندوں کو بتا دینا نماز 5 پڑھو گے وہ کم نہ سمجھے، وہ 5 نماز پڑھیں گے اور میں ثواب ان کو 50 نمازوں کا عطا کروں گا۔ یہ اللہ اپنے گھر میں بلا رہا ہے، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ ان کا اٹھنا، دعاؤں کا کرنا اور پھر وضو کرنا، مسجد کی طرف چلنا اور مسجد میں آئے، جب تک ابھی نماز میں دیر ہے تو نماز پڑھنے کا ثواب ملتا رہے گا، اور نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے 5 کا 50 اور پھر نماز کا 25 درجہ جو جماعت کے ساتھ پڑھی جائے اور 27 درجہ المضاف ہونا، اور نماز کے بعد اگر وہ بیٹھا رہے تو جب تک وہ باوضو بیٹھا رہے گا فرشتے اس کے لیے اللہم اغفر لہ وارحمہ، اے اللہ اس پر رحم فرما اور اے اللہ اس کی مغفرت فرما۔ اور پوری زندگی اللہ کے احکام والی ہو، یہ علم اللہ نے اتارا ہے، ایک ایک عمل اس کی طاقت ہے۔ اللہ نے یہ علم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو اس لیے ہمارے سارے زندگی کے شعبے اللہ کے حکم کے مطابق، تجارت اللہ کے امر کے مطابق، زراعت سے زمیندار جب زمین میں بیج ہوتا ہے اور اس بیج سے یہ نباتات اور کھیتیاں سرسبز کھیتی اللہ کا ذکر کرتی ہیں، اس کا ذکر بھی اس کے نام ہے اعمال میں، اور جب اس پر دانے لگتے ہیں اور اللہ کی مخلوق چڑیا اور یہ پرندے کھاتے ہیں اور یہ خوش ہوتا ہے کہ یہ تو ہے ہی انسانوں کی غذا، یہ تو اللہ کی مخلوق کی غذا، کچھ میرے پاس آ جائے گا، کچھ میں دوسرے پیسے لے کر دوسرے کے گھر پہنچاؤں گا، ان کے جانور نے، اور جس جانور نے ایک دانہ دیا ہے اللہ اس کا ثواب صدقہ کرنے کا ثواب بنا کر اس کے پیسے میں لکھ دیں گے۔ اور جو اللہ کی مخلوق کے لیے اپنے دل کھولا ہوا ہے، اللہ اپنے خزانوں کے دہانے ان کے لیے کھول دیں گے۔ مجھے قصہ پہلے بھی سنا ہمارے جی ہاں کہ ایک شخص جا رہا تھا جنگل میں، تو بادل میں گڑگڑاہٹ ہوئی اور گڑگڑاہٹ کے ساتھ بادل میں ایک آواز ہوئی، او بادل فلاں شخص کے باغ میں جاؤ اور پانی برساؤ۔ فرشتہ کہہ رہا ہے، بادلوں کو بادل چل پڑا۔ اب اس آدمی نے جنگل میں یہ آواز سنی کہ وہ کتنا عظیم انسان ہوگا، کیا اس کا بڑا عمل ہوگا کہ جس کی وجہ سے فرشتہ بادل کو حکم دے رہا ہے، وہ بھی پیچھے چل پڑا۔ اب تھوڑی دور جا کر ایسی جگہ آ گئی کہ جہاں بارش ہو تو پانی اس نالے میں جمع ہو کر آگے چلے۔ اب بادل پڑتا تو موسلادھار بارش ہوئی اور پانی آگے چلا نالے میں، آگے ایک شخص اپنے جو ہے زمین سے پانی چھینک رہا اور اپنے کھیت کو پانی دے رہا ہے، اور جو پانی دے رہا ہے تو وہ بڑا حیران ہوا کہ ایک انسان اور اپنے کھیت میں پانی، اس کے پانی دینے کے لیے کنواں کھودو، نلکا لگاؤ اور جناب کوئی نہر کھودو، کچھ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے نظام۔ اور بھائی تمہارا کیا نام ہے؟ کیوں پوچھتے ہو؟ وہ بات میں بتا نام بتایا، اچھا تم وہ ہو؟ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، یہ بتاؤ تم اپنے کھیت میں عمل کیا کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے اللہ تمہیں انعام دیتے ہیں؟ فرمایا جب تم نے اللہ کا واسطہ جب پوچھا ہے تو میں بتا دیتا ہوں، ورنہ بتانے والا نہیں تھا، یہ تو میں سب کچھ کس لیے کر رہا ہوں؟ اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ جو کھیتی ہوتی ہے سن لیں، اس کے 3 حصے کرتا ہوں، تیسرا حصہ میں فقراء مساکین کو دے دیتا ہوں، تیسرا حصہ ہمارے پاس جب کہتے والا تو اس کا 10واں حصہ دو، زکات کا 40واں حصہ، وہ جب اللہ نے دیا تو اللہ نے دیا ہے تو اللہ ہی کو دینا، تیسرا حصہ ادھر دے دیتا ہوں،
اور تیسرا حصہ اپنے ماں باپ اور اپنے خاندان کے لیے رکھ لیتا ہوں، اور تیسرا حصہ دوبارہ اگانے کے لیے کہا ہاں یہی تیرا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اپنا نظام ایسا چلایا ہے۔ اور بھائی کوئی ہمارے دریاؤں کو خشک نہیں کر سکتا، کوئی ہمارا پانی نہیں روک سکتا جب تک اللہ نے یہ آنکھوں کے دو چشمے راتوں کو رونے کے لیے اور اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے اور اللہ کے سامنے انسانیت کے لیے رحمتیں متوجہ کرنے کے لیے دی ہیں، جب تک یہ دو چشمے چلتے رہیں گے اللہ آسمانوں سے اپنے ایمان والوں کے کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے آسمانوں سے بارش برساتے رہیں گے۔ تقوی کو تو اللہ کیا کچھ دیں گے؟ وہ تو نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں اے قوم، نبی کو ستانے کے گناہ اور کفر کے جرائم جو تم نے کیے ہیں میں تمہیں بتا رہا ہوں اللہ سے استغفار کر کے معافی مانگ لو۔ استغفروا ربکم، اللہ سے معافی مانگو۔ دنیا والوں کے جرم جب تک کہ جیلوں میں اور حکومت خانوں میں اور سزائیں دے کر جب تک بے حال نہ کر دیں یا موت تک نہ پہنچا دیں، معاف نہیں کرتے، اور سزائیں دینے کے بعد بھی ایک دھبا لگ جاتا ہے کہ یہ تو اتنے 6 سال جیل ہوئی ہے، یہ فلاں چھوڑتے نہیں ہیں۔ اے میرے قوم، خالق کائنات اپنے رب کے سامنے صدیوں کے گناہوں کی معافی مانگ لو، وہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور اس استغفار پر وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمانوں سے تمہارے لیے بارش برسائے گا۔ یہ استغفار پر آگے تقوی کی زندگی ہوگی تو پھر اللہ زمین اور آسمان کے برکتوں کے دروازے کھولے گا۔ اور وہ یہ سمجھانا ہے اپنے دل کو بھی، اپنے آپ کو بھی، ساری انسانیت کو عزت والا راستہ، ایک راستہ، ایک دروازہ، اللہ کے سامنے اس گردن کو جھکا دو اور اللہ کے اعمال احکام کے سامنے اپنے آپ کو ذیل کر دو۔ اللہ دنیا کی عزتیں اور آخرت کی کامیابی تمہیں عطا فرما دیں گے۔ اور استغفار کرو، توبہ استغفار کرنے کے بعد اپنی زندگی جو ہے وہ تو زندگی آگے چلی ہے، کسی پر اللہ فرمان کو فرمانے یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے موسلادھار بارش برسائیں گے، ویمددکم باموال وبنین، اور اللہ مال دیں گے، یا مال دھوکہ اور ریلا چلا کر مزدوری کر کے یا کارخانوں کے ذریعے یا مارکیٹوں کے ذریعے، یہ بہت محدود ذرائع ہیں، اللہ اپنے خزانوں کے دہانے کھول کر تمہیں مال عطا فرمائیں گے۔ وبنین، اللہ نرینہ اولاد عطا فرمائیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ تمہاری بنجر زمینوں کو خود باغاں باغات والا بنا دیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہاری زمینوں میں چشمے اور دریا اور نہریں ابال دیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اگر اس کے تقویٰ والے ہو جائیں تو زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیں۔ ایک حدیث ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے یہ بندے، اللہ اکبر، اللہ فرماتے کیا اللہ غنی ہے، کائنات میں کسی کے محتاج نہیں، اور انسانوں کے لیے میرے یہ بندے اگر میری اطاعت کریں، میرے احکام پر آ جائیں تو ان کی رزق کے لیے، ان کے کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے میں بادل لا کر راتوں کو ان کے کھیتوں کو میں سیراب کروں۔ اب جنگیں ہو رہی ہیں، خطرات پکڑائے جا رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ صحرا میں لوٹا دیں گے۔ کون ہوتے ہیں لوٹانے والے؟ یہ زمین کس کی ہے اور ہم کس کو ماننے والے ہیں؟ اللہ کو ماننے والے ہیں۔ توبہ استغفار کریں۔ فرمایا کہ بچیوں والے میری اطاعت، میرے بندے یہ میری اطاعت پر آ جائیں، تقوی اختیار کر لیں تو میں ان کو، ان کے جانوروں کو، ان کو کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے راتوں کو اپنے بادلوں کو لا کر ان کے علاقوں میں بارش کروں، اور ان کے اٹھنے سے پہلے ہوائیں چلا کر ان کے راستوں کو صاف کروں، اور سورج کو میں دن میں نکال دوں، اور یہ سارے کام ان کے بن جائیں۔ اور راتوں کو بارش کرنے کی حکمت کیا ہے؟ اسی میں لکھتے ہیں کہ بادل جو گرجتے ہیں تو میرے بندوں کے دلوں میں گرجنے کا جو خوف ہوتا ہے اتنی تکلیف میں نہیں پہنچاتا، تو اللہ ایسا رزق کا انتظام فرمائیں گے۔ تو جو تقوی والی زندگی جس کے اپنانے پر یہ انعامات ہیں، تو اللہ نے وہ محنت عطا فرمائی ہے کہ ہم اس محنت کو کرنے والے بن جائیں تو اللہ ساری دنیا میں ہدایت کی ہوائیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، وہ لوگ جو ہماری رضا کو حاصل کرنے کے لیے جان اور مال لگائیں گے، ہم سارے کے سارے اپنے رستے ان کے لیے کھول دیں گے،
ہماری منزل کیا ہے کہ اللہ تک پہنچانے والے رستے پر آ جائیں اور اس رستے پہ چلیں. جہاں ٹھہرنا ہماری منزل نہیں ہے، دنیا میں ٹھہرنا ہماری منزل نہیں ہے. رستے وہ رستہ مل گیا جو اللہ تک، اللہ کی رضا کو چلتے جانا ہے، موت تک چلتے جانا ہے. اللہ کہیں گے اب میرا بندہ چلتے چلتے پہنچ گیا، اب اس کو میرے پاس لے آؤ. اور فرشتے ہماری روحیں نکالیں اور ہم اللہ کے راستے میں اور اپنے دنیا میں گشت کرتے ہوئے، دعوت دیتے ہوئے. تو رستے پر چلنا یہ ہے ہماری منزل. آرام تو قبر میں ہے اور بدلہ تو قیامت میں اللہ دیں گے اپنی شان کے مطابق. ہمارے نبی جب ہمارے چہروں پر وضو کے اور نمازوں کے انوار اور محنت کے انوار دیکھیں گے تو ہمیں بلائیں گے اپنے صحابہ کے ساتھ اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر ہمارے فقر و فاقے اور ہماری مشقتیں اور ہماری اللہ کے راستے میں چلنے کی تھکاوٹ کے سارے اس کا بدلہ اللہ سے اللہ کی شان کے مطابق دلوائیں گے. اللہ نے اس کے لیے ہمیں چنا ہے. وہ جتباکم، اللہ فرماتے چن لیا ہے اور ایک ایک کو حکم. تو بھئی یہ میدان میں جمع ہونا اسی لیے ہے کہ ہم اپنی زندگی کا مقصد پہچانیں اور ہمیں اللہ کی طرف سے جو ذمہ داری ملی اس پر آ جائیں اور اس پر آ کر ہم اب پچھلی زندگی ہماری کس فکر اور کس سوچ میں گزری ہے ہر انسان سوچے. وہ اپنے آپ کو ملامت کرے گا. جان اللہ کی دی ہوئی، طاقت اور جوانی اللہ کی دی ہوئی اور اسباب اللہ کے لیے، اور میں نے اپنی خواہشات پورا کرنے پر لگایا. اے اللہ اگر پوچھ ہو گئی تو کیا ہوگا؟ تو اگر استغفار کر لو، پچھلی زندگی تو اللہ معاف کریں گے. اپنے لیے بھی استغفار کریں، اپنے گھر والوں کے لیے بھی استغفار کریں اور پوری امت کے لیے. اے اللہ امت کی جس تقدیر سے امت اس عظیم کام سے محروم ہوئی وہ معاف فرما دے اور آئندہ کے لیے صرف دل کی نیت سے اللہ سے معاہدہ کر لیں. کوئی درخواست لکھنے کی اور کوئی مشقت برداشت کرنے کی اور کوئی اسباب کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں. اے اللہ آج سے میں تیرے نبی کی فکر اور محنت والا بن کر رہوں گا اور بقیہ دی ہوئی تیری زندگی کے ساتھ تیرے کلمے کو بلند کرنے میں اور کیا دنیا کے کناروں تک یہ آواز پہنچ جائے اس کے لیے میں اپنی استعداد کے مطابق نقل و حرکت کروں گا. تو اللہ کے ہاں اس کام والے شمار ہو جائیں گے. تو کیا خیال ہے، ہم چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ اے انسان، چابی خزانوں کی اور کامیابی کی تیری دل کی گہرائیوں کی نیت ہے، کیونکہ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صور، شکلوں کو نہیں دیکھتے، شکلوں کو تو وہ دیکھ رہے ہیں اور تمہارے اسباب کو نہیں دیکھتے، وہ اللہ کی نعمتیں ہیں. لیکن اللہ دیکھتے ہیں تمہارے دلوں کو اور دلوں میں ایمان کے بعد تمہارے اعمال کو. آج ہم نیت کریں تو اللہ کے ہاں ہم اس محنت والے شمار ہو جائیں گے. پھر اللہ تربیت فرمائیں گے، علم اللہ دیں گے، تربیت اللہ کریں گے اور ہماری ذمہ داری کے احساس کے بقدر میدان مہیا اللہ کریں گے. سب کچھ اللہ کریں گے، لیکن ہم نے جو لبیک کہا ثواب ہمیں ملے گا. تو کون کون اس محنت کو زندگی کا مقصد بنا کر کرنے کے لیے تیار ہے؟ کون